پر ایس او پیز ہیں جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیاری کرنی ہے وہ سارے انشاءاللہ جیسی میٹنگ ختم ہوگی ہم ریلیز کریں گے. جس میں باقاعدہ طور پہ ایک شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو انجیکشن ہے وہ لگانے کی وجہ سے 14 افراد کی جو ہیں وہ آنکھیں جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو گئی ہیں. ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہے. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا لاہور پر, وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب جو ہیں یہ بنا رہے تھے انجیکشن پرائیویٹ طور پہ. ابھی یہ 6 بجے ڈسکشن ہے, تو جیسے ہی جو فائنل ڈیسیژن ہوں گے انشاءاللہ اس کو آپ اس کو بتائیں گے. آپ کے چین کے کامیاب دورے سے یہی لگتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے ٹیکنالوجی مانگیں تو وہ ہمیں دینے کو تیار ہے, لیکن اگر ہم پیسہ مانگنے کی عادت چھوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل, ہم نے بات ہی نہیں کی پیسے کی, ہم نے صرف ان سے کہا کہ ٹیکنالوجی دیں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح چین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اگلے دنوں میں اس کا اثر نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا. سر آپ نے دورہ کیا میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی وہاں پہ, اور زراعت کے شعبے کی آپ بات کریں, کس طرح سے کتنے عرصے میں اس کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں کہ کم از کم بہتری نظر آنا شروع ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت جلد, اس طرح تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کے ثمرات آئیں گے, کب تک پریکٹیکلی ہم دیکھ سکیں گے؟ انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا ہے جس میں ہمارے منسٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں, اس سائڈ سے ان کے لوگ بھی شامل ہیں. تو جو ہی ان کے ہمارے جیسی چیزیں سسٹر سٹیز کا تو آلریڈی ایم او یو سائن ہو گیا ہے. جو مہینوں میں ہوتا تھا انہوں نے چائنیز نے وہاں پہ 1-2 گھنٹے کے اندر اپنا پیپر وہ مکمل کیا, اور انہوں نے کہا جی ہم آج رات کو ہی کریں گے. تو ان کی سائڈ سے بھی سپیڈ بہت تھی, اور ہماری سائڈ سے تو ہم نے اسی ٹائم ہم نے کہا جی ہم تو بالکل تیار ہیں کرنے کے. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اس طرح مجھے بڑی امید ہے کہ کرے گی. اچھا سی ایم صاحب, آپ دورے کرتے ہیں تو معاملات ٹھیک دکھائی دیتے ہیں. کل بھی لاہور میں بارش ہوئی, لاہور کے 2 اسپتال ہیں ان میں پانی بھر گیا, تمام وارڈ میں. کیا خرابی کہاں نظر آتی ہے کہ بیوروکریسی کام کرنا نہیں چاہتی, یا معاملات کہاں خراب ہیں, یا عوام کے مقدر ہی ایسے ہیں کہ جب آپ دورہ کرتے ہیں معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد خراب ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا سر سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازمے کی فریادی جس طرح آپ نے پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں 12 جن کو ضرورت تھی پیسے آپ نے بغیر سود کے 36 تنخواہوں کے برابر کیے, وہ 3 کروڑ سے زائد رقم, تو دیگر سرکاری ملازمین کی ایسی سہولت آپ دیں گے پنجاب؟ نہیں, ایک پہلی بات یہ کہ جو ڈرینیج کا ایشو ہے نا وہ پنجاب کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے نئے ڈرینیج سسٹم کے لیے. تو اس میں یا تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے اس کو ڈرینیج پہ لگائیں. ہم تو اس ٹائم پہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہی آپریشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یا تو اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے. باقی رہی گی بات کی لون والی, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ بالکل قانون کے مطابق ہم نے کی ہے, اور اس میں جو ان کا رائٹ ہے وہ ہم نے دیا ہے. مگر ہم ان کے لیے آئی تھنک گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی کافی زیادہ پلانز کر رہے ہیں, اسکیمز بنائی ہیں, وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے. آنے والے دنوں میں اسموک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے پنجاب کے اندر, وہ آنے والا ہے. اسموک کے حوالے سے کیا پلان آپ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو پروجیکٹس ہیں آپ جو شروع ہوئے ہیں پورے لاہور کے ارد گرد, آگے دھند ہے, اسموک ہے, تو اس حوالے سے کوئی پلان کیا ہے کہ ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے؟ اس میں ریلیٹڈ ہے کہ اصل وجہ اس کی ہے غیر قانونی تعمیرات. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا فلو رکتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو اوپر جاتی ہے ساری. اسموک کے اوپر میں چاہوں گا زاہد صاحب آپ کو ذرا بریف کر دیں, بیکاز یہ تقریباً روز کی بنیاد پہ میٹنگ کر رہے ہیں. تو زاہد صاحب ذرا. جی, اس میں نا سب سے بڑا جو آپ ایشو کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن ایک پارٹ ہے, لیکن مین اس میں جو ایشو آتا ہے ایک تو انڈیا کی طرف سے جب یہ کٹائی آتی ہے اور برننگ ہوتی ہے تو اس سے آتا ہے. لیکن ہم نے ایک تو کیبنٹ کمیٹی سی ایم نے بنا دی ہے, جو ریگولر منسٹرز ہیں وہ ریگولر ریویو کر رہے ہیں, بہت بڑی کیبنٹ کمیٹی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل یونٹس پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سے ایکشنز ہو رہے ہیں, ڈیلی کی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. تیسرا ٹریفک کے معاملات ہیں, جو گاڑیاں ہیں ان کو چیکنگ شروع کر دی ہیں. سی ایم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو گاڑیوں کا جو فیومز ہے اس کو چیک کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ مل جل کے اگر آپ لاسٹ ایئر سے ابھی تک کمپیریزن کریں تو اسموک بہت کم ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑا چیلنج ہے جو اس سال ہم نے لیا ہے, اور پوری کوشش کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کی. اس کے اوپر ترقیاتی پروجیکٹ جو شروع کیے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ ختم ہو, جو ٹائم لائن ہے ان کے اندر ختم کریں. ڈیفینیٹلی بارش یا باقی چیزیں آتی ہیں اس سے تھوڑا بہت ڈیلے آتا ہے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی ختم ہو. اور اسموک میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ختم ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ جس طرح ٹیم کام کر رہی ہے, ڈیلی بیسس کی میٹنگ کر رہی ہے, آپ کو پچھلے سال کی نسبت کمی ضرور نظر آئے گی. سر ایک سیاسی سوال ہے کہ خورشید شاہ نے ایک ریسپانسز انہوں نے آپ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ چیئرمین اور پیپلز پارٹی آپ کو بڑا قریبی سمجھتے تھے. میں سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دیتا. تھینک یو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ
تمام تعمیراتی پروجیکٹس عوام کے لیے جو ہے وہ کوشش ہے کہ جلد از جلد کھلیں تاکہ ان کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ آشوب چشم کے حوالے سے ابھی 6 بجے میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں کوشش کی جائے گی کہ تمام اقدامات ہنگامی بنیادوں پر تو ہم جو بھی اس کے اوپر SOPs ہیں، جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیاری کرنی ہے، وہ سارے انشاءاللہ جیسی میٹنگ ختم ہوگی ہم ریلیز کریں گے۔ ایک FIR درج ہوئی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ ایک شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو انجیکشن ہے وہ لگانے کی وجہ سے 14 افراد کی جو ہیں وہ آنکھیں جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو گئی ہیں، ان کے خلاف FIR بھی ہوئی ہے۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا لاہور پر، وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب جو ہیں یہ بنا رہے تھے انجیکشن پرائیویٹ طور پہ۔ ابھی یہ 6 بجے ڈسکشن ہے، تو جیسے ہی جو فائنل ڈیسیژن ہوں گے انشاءاللہ اس کو آپ اس کو بتائیں گے۔ آپ کے چین کے کامیاب دورے سے یہی لگتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے ٹیکنالوجی مانگیں تو وہ ہمیں دینے کو تیار ہے، لیکن اگر ہم پیسہ مانگنے کی عادت چھوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، ہم نے بات ہی نہیں کی پیسے کی، ہم نے صرف ان سے کہا کہ ٹیکنالوجی دیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح چین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اگلے دنوں میں اس کا اثر نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ سر آپ نے دورہ کیا میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی آپ نے اور زراعت کے شعبے کی آپ بات کریں، کس طرح سے کتنے عرصے میں اس کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں کہ کم از کم بہتری نظر آنا شروع ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت جلد، اس طرح تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کے ثمرات آئیں گے، کب تک پریکٹیکلی ہم دیکھ سکیں؟ انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا ہے جس میں ہمارے منسٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں، اس سائڈ سے ان کے لوگ بھی شامل ہیں، تو جو ہی ان کے ہمارے جیسی چیزیں سسٹر سٹیز کا تو آلریڈی MOU سائن ہو گیا ہے، جو مہینوں میں ہوتا تھا انہوں نے چائنیز نے وہاں پہ 1-2 گھنٹے کے اندر اپنا پیپر وہ مکمل کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم آج رات کو ہی کریں گے، تو ان کی سائڈ سے بھی سپیڈ بہت تھی، اور ہماری سائڈ سے تو ہم نے اسی ٹائم ہم نے کہا جی ہم تو بالکل تیار ہیں کرنے کے۔ رہے گی آگے یا اگلی گورنمنٹ جو بھی آئے اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اس طرح مجھے بڑی امید ہے کہ کرے گی۔ اچھا CM صاحب، آپ دورے کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک دکھائی دیتے ہیں۔ کل بھی لاہور میں بارش ہوئی، لاہور کے 2 اسپتال ہیں ان میں پانی بھر گیا، تمام وارڈ میں۔ کیا خرابی کہاں نظر آتی ہے کہ بیوروکریسی کام کرنا نہیں چاہتی، یا معاملات کہاں خراب ہیں، یا عوام کے مقدر ہی ایسے ہیں کہ جب آپ دورہ کرتے ہیں معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد خراب ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا سر سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازمین کی فریاد تھی، جس طرح آپ نے پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں 12 جن کو ضرورت تھی پیسے آپ نے بغیر سود کے 36 تنخواہوں کے برابر کیے، وہ 3 کروڑ سے زائد رقم، تو دیگر سرکاری ملازمین کی ایسی سہولتات ہونی کہ پنجاب نہیں، ایک پہلی بات یہ کہ جو ڈرینیج کا ایشو ہے نا وہ پنجاب کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے نئے ڈرینیج سسٹم کے لیے، تو اس میں یا تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے اس کے ڈرینیج پہ لگائیں۔ ہم تو اس ٹائم پہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہی آپریشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یا تو اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے۔ باقی رہی گی بات کہ لون والی، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل قانون کے مطابق ہم نے کی ہے، اور اس میں جو ان کا رائٹ ہے وہ ہم نے دیا ہے، مگر ہم ان کے لیے آئی تھنک گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی کافی زیادہ پلانز کر رہے ہیں، اسکیمز بنائی ہیں، وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں اسموک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے پنجاب کے اندر، وہ آنے والا ہے، اسموک کے حوالے سے کیا پلان آپ کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو پروجیکٹس ہیں آپ جو شروع ہوئے ہیں پورے لاہور کے ارد گرد، آگے دھند ہے، اسموک ہے، تو اس حوالے سے کوئی پلان کیا ہے کہ ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے؟ اس میں ریلیٹڈ ہے کہ اصل وجہ اس کی ہے غیر قانونی تعمیرات، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا فلو رکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اوپر جاتی ہے ساری اسموک کے اوپر میں چاہوں گا زاہد صاحب آپ کو